کھرل صاحب کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس طرح کے جملے تو آج تک پی ڈی ایم میں کبھی نہیں بولے گئے، یہ تو بڑا واضح اشارہ ہے۔ اور پھر مریم نے جواب دیے باقاعدہ آصف زرداری صاحب کو۔ اسامہ صاحب وہ کہتے ہیں نا اب پتہ چلا، آپ کہہ رہے ہیں کبھی بولے نہیں گئے۔ ہمارے پروگرام میں یہ جملے ترکی بترکی لفظ حرف بحرف ابھی کل ہی اور پرسوں کی بات ہے۔ آپ نے کہا تھا پی ڈی ایم اور اجلاس، میں نے کیا کہا تھا کہ جوتیوں میں دال بٹے گی۔ جب الیکشن سینٹ کا ہو اس کے وقت بھی، لانگ مارچ کی بات ہوئی اس وقت بھی، پہلے بھی آپ کو بتا دیا۔ آج جوتیوں میں دال بٹنا تو بڑی دور کی بات ہے، آج باقاعدہ فزیکلی نہیں لیکن ایک دوسرے کو جوتے مارے گئے ہیں، سروں پہ اور منہ پہ تماچے مارے گئے ہیں۔ اس سے زیادہ مزید سخت میں کیا بات کر سکتا ہوں، جو کہ فزیکلی تو نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں کسی نے چتر اگرنا اور مارنا وہ ایک برابر ہی ہے۔ اور جس طرح تسی پنجابی نے مثال دیتی ہے کہ کھان پین نو پتہ نہیں کی ہے، کھان پین کو بھاگ بری اور تون پلان نو جمعہ نہیں وہ ساڈی پنجابی اسی طرح پینڈو آ نا جنگلی، تسی ذرا شہری جے تے تھوڑا جہا مثالاں ڈفرنٹ نے۔ ساڈی مثال ہے جڑا پنڈاں وچ میں سنی ہے چھوٹے ہوندیاں کہ کھان پین نو بھاگ پری تے تون پنان نو جمعہ، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ بھاگ بری سے مراد ہے نواز شریف، میں جو سمجھتا ہوں باغ بری سے مراد ہے راج کماری، باغ بری سے مراد ہے شہباز شریف، باغ بری سے مراد ہے حمزہ شہباز شریف، باغ بری سے مراد جتنے یہ پولیٹیکل جو رولنگ الیٹ جو سابق جنہوں نے 30 سال سے پاکستان کو لوٹا وہ ہے۔ اور دون بنان کو جمعہ اب کون یہاں پہ رہ گیا؟ وہ ہے آصف زرداری یہاں پہ، ٹھیک ہے، وہ ہے بلاول بھٹو زرداری۔ یعنی جب لوٹ مار کر کے آپ چلے جائے باہر، ٹھیک ہے، اور آپ اب اسی لیے معاملہ اسامہ صاحب میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا، اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں ساری دنیا سن رہی ہے، مولانا صاحب کا بھی سن لے بیان، مطلب ایک چیز جو اب کھل کے سامنے آ رہی ہے۔ آپ وہ کہتے ہیں نا کہ بھرم سے وہ ایسے شرم و شرمی بیٹھے ہوئے اکٹھے، لیکن وہ بیسیکلی ایک دوسرے کو، فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ 10 میں سے، یعنی اپنی جماعت سمیت 11 بنتی ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں 10 میں سے 9 جماعتیں متفقہ استعفوں پہ، یعنی پیپلز پارٹی متفق نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کو اسامہ صاحب، بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری صاحب کو ایک ہی ٹاسک دیا گیا ہے، 2023 تک یہ بات ریکارڈ پہ رکھ لیں، 2023 تک جو آئینی مدت ہے حکومت پاکستان کی، پی ٹی آئی حکومت کی، وہ پوری کرے گی۔ ایک ایک چیز لکھتے جائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، پنجاب حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، بزدار ہی وزیر اعلیٰ رہیں گے، یہ لکھتے جائیں۔ ناظرین سن رہے ہیں کرٹک، آپ بعد میں کر بھی سکتے ہیں، میں کوئی اف بٹ نہیں لگا رہا، ڈوگر صاحب بھی آگے بات بتائیں گے۔ پھر 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز میں نے کہا تھا اسی تنخواہ پہ یہ کام کریں گے۔ چوتھی بات، بلاول بھٹو زرداری صاحب، بار بار میں کہہ رہا ہوں 2 چیزیں بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری کی یاد رکھیں۔ پہلی تقریر جب عمران خان وزیر اعظم بنے، وہ ریکارڈ پہ ہے، وہ پاگل نہیں ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ میڈیا سناتا ہے، ان کا ہم آپ کو 5 سال پورے کرنے دیں گے۔ پیپلز پارٹی کوئی بھی غیر آئینی، غیر جمہوری، غیر پارلیمانی نہ وہ کرے گی، نہ کبھی کیا ہے، نہ وہ جائیں گے اس پر، نمبر 1۔ پھر اس کے بعد لانگ مارچ پہ انہوں نے اوپنلی کہا تھا کہ آپ نے لانگ مارچ کرنا ہے، بندے لے کے آپ نے آنے ہیں، سب کچھ کرنا ہے، ڈٹرمن ہم نے کرنا ہے کہ لانگ مارچ کتنا کامیاب ہوا ہے، کتنی گیدرنگ ہے۔ نون لیگ اور فضل الرحمان کو ٹاسک تھا، ہم دیکھیں گے، ہم فیصلہ کریں گے، جب اتنی بہت زیادہ اوور ویلنگ ہو جائیں گے، حالات بن جائیں گے، پھر ہم فیصلہ سوچیں گے۔ نمبر 1 آخری، زرداری صاحب نے وہی بات کی ہے جو آج سے چند ماہ پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا کہا تھا چند ماہ پہلے، ان کا نواز شریف صاحب استعفے آپ کی وطن واپسی سے مشروط ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ ان کو پتا ہے نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی، نہ نواز شریف آئیں گے، نہ استعفے۔ اچھا آخری بات، اس کے بعد ڈوگر صاحب، زرداری صاحب نے آج کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا جنگ لڑنی ہے محترمہ اور نواز شریف صاحب، گھنٹے باتیں ہوئی ہیں اور اجلاس اور پی ڈی ایم میں، تو انہوں نے کہا شیر بنے، شیر آئیں اور جیلوں میں جائیں، ہم بھی تیار ہیں۔ تو ذرا مچھر کاٹتا ہے پھر آپ کو، پہلے بھی زرداری صاحب مذاق اڑاتے تھے کہ میاں صاحب کہتے تھے مجھے مچھر کاٹ گیا، ٹھیک ہے، پھر بھاگتے ہیں۔ میاں صاحب، مریم صاحبہ، آپ وطن کی، آپ جمہوریت، اداروں کی بالادستی، پارلیمنٹ اور جمہوری اور اداروں کی اور آئین کی، قانون کی پاسداری، آپ ملک کے اندر آئیں،
انہی عدالتوں کے اندر آپ کو انصاف ملتا ہے، اور ایسا ایسا انصاف آپ کو ملتا ہے، آپ کے لیے یہی عدالتیں ہفتے کو بھی کھلتی ہیں، ہفتے کو ضمانتیں بھی ملتی ہیں، 2 دن آپ کے گھر کے باہر پنجاب اور وفاق میں وفاقی حکومت آپ کی مخالف ہونے کے باوجود پولیس اور نیب باہر بیٹھی رہتی ہے، آپ کو ٹچ نہیں کر سکتے، آج بھی آپ انٹچیبل ہیں۔ بالکل صحیح ہے، اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تماشا اگر تو سسٹم کے لاڈلے ہیں۔ میں بابر صاحب سے بات تو پہلا چھوٹا سا ڈاکٹر صاحب ایک اجازت سے ایک یہ پہلی مرتبہ موقع ملا ہے زرداری صاحب کو کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہونے کا، ان کو یہی رونا ہے کہ نواز شریف صاحب نے ان کو بیان دینے کا کہا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، جب انہوں نے بیان دیا تو پیچھے سے دیکھا نواز شریف غائب، اپنی اہلیہ کے افسوس پہ زرداری صاحب کو الاؤ نہیں کیا تھا۔ ان کا جب ہمیں موقع مل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہونے کا تو ہم اتنے اب بیوقوف نہیں ہیں کہ ہمارے کندھوں پہ رکھ کے آپ چلائیں، آئیں شیر بنیں۔ چلیں بابر ڈوگر صاحب یہ بتائیں کہ کیا پی ڈی ایم اب ٹوٹ چکی ہے؟ کیا ہوگا؟ لانگ مارچ کا عدم اعتماد تحریک لانی تھی، پتہ نہیں کیا کچھ کرنا تھا، تو یہ جو ایٹم بم تھا استعفوں کا، یہ کیا نون لیگ پر ہی چل گیا ہے؟ اور عمران خان صاحب صحیح کہہ رہے تھے غیر فطری اتحاد ہے، وہ صحیح ثابت ہو گیا۔ آج تو وہ جو مریم کہتی تھی ہاں 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 پی ڈی ایم ٹوٹ گئی، ہاں ہاں، آج تو واقعی حکومت کر رہی ہوگی ہاں ہاں پی ڈی ایم ٹوٹ گئی۔ اسامہ صاحب ایشو یہ ہے کہ آصف علی زرداری پی ڈی ایم کو کھلا رہے تھے، وہ اس کو اپنی ٹرم پر چلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مولانا فضل الرحمان نے کل پی ڈی ایم کے اجلاس سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جناب جب تک استعفے نہیں دیں گے اس وقت تک لانگ مارچ جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مریم نواز نے یہ بڑا کلیئرلی، بلکہ سینٹ کے الیکشن میں نون لیگ نے یہ کلیئر کر دیا تھا کہ جناب ضروری نہیں کہ ہر وہ چیز جو آصف علی زرداری چاہیں وہی ہو، ہر چیز ان کی منشا کے مطابق ہو۔ یہ نون لیگ نے چیئرمین سینٹ کے الیکشن سے پہلے کنوے کر دیا تھا کہ جناب ہم نے آپ کا چیئرمین سینٹ نہیں بننے دینا۔ اب ایک چیز تو ایک تو لڑائی یہ تھی کہ کس نے کس کو ووٹ نہیں دیا۔ کیا نون لیگ نے پے پارٹی کو ووٹ نہیں دیا؟ پے پارٹی نے مولانا فضل الرحمان کو ووٹ نہیں دیا؟ اس حوالے سے بد اعتمادی بڑی شدید تھی۔ دوسری بات، اس چیز کو کلیئر کیا جانا تھا کہ لانگ مارچ سے پہلے استعفے دینے ہیں یا نہیں دینے ہیں، لیکن آج آصف علی زرداری نے اپنے کارڈ بڑے زبردست کھیلے ہیں۔ انہوں نے بڑا کلیئرلی، بڑے آرام سے، بڑے نرم سے لہجے میں میاں نواز کو یہ کہہ دی کہ میاں صاحب یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ باہر سے بیٹھ کے ہم کو ڈکٹیٹ کریں اور ہر چیز آپ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہو۔ جیلیں کاٹنے کے لیے ہم، مارے کھانے کے لیے ہم، اور آپ باہر بیٹھ کے آزادی کے مزے لوٹیں۔ انہوں نے کہا میاں صاحب اس کے لیے جیل بھی جانا پڑے گا اور میں جیل جانے کو تیار ہوں، لیکن آپ بھی ساگ ڈار کے ساتھ یہاں تشریف لے کے آئیں۔ اگر آپ کو استعفے چاہیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس اتحاد کو لیڈ کریں، پی ڈی ایم کو لیڈ کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم آپ کی ڈکٹیشن کے مطابق چلے، آپ کی منشا کے مطابق چلے، تو بھائی آئیں نا، ہم آپ کے پیچھے ہیں، آپ ہمارے استعفے بھی ہم آپ کو دیتے ہیں۔ انہوں نے خالی استعفوں کی بات نہیں کی اسامہ صاحب، یہ جو سارے چینل چلا رہے کہ جی استعفا، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر لانگ مارچ کرنا ہے، اگر دھرنا دینا ہے تو میاں صاحب اس لانگ مارچ کو لیڈ آپ نے کرنا ہے۔ آپ آئیں، آپ کے پیچھے ہم لانگ مارچ بھی کریں گے، آپ کے پیچھے دھرنا بھی دیں گے اور آپ کے پیچھے استعفے بھی دیں گے، یعنی کہ خالی استعفے نہیں، لانگ مارچ بھی آپ نے لیڈ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا جناب آپ کی سیٹیں زیادہ ہیں، آپ پنجاب میں ہیں، آپ بڑا بھائی ہیں، تو آپ پاکستان میں ہیں۔ زرداری صاحب کو پتا تھا کہ میاں صاحب پاکستان نہیں آئیں گے، وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ جناب پھر باہر سے بیٹھ کے آپ ہمیں ڈکٹیشن دیتے رہے، ہم نے آپ کی ڈکٹیشن نہیں لینی۔ تو اسامہ صاحب ایک طریقے سے نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی، نہ میاں صاحب نے پاکستان آنا ہے۔ مریم نے کلیئر کر دیا کہ جناب میرے والد صاحب جو ہیں ان کو مارنے کی سازش چاہی جا رہی ہے، تو یہ چیز تو کلیئر وہ نہیں آ رہے۔ آپ کی اجازت سے اسامہ صاحب، آج ناظرین سے ذرا مزے والی بات ہے، زرداری صاحب نے جو وہاں پہ ترکی بترکی جو باتیں ہوئی، اگر اجازت دیں تو وہ میں پڑھ دوں تاکہ ایگزیکٹ ان کے کوٹ، ہم باعث نہیں ہونا چاہتے، جلدی سے میں پڑھ دیتا ہوں۔ اب زرداری صاحب مریم صاحبہ کے جواب بھی پھر آنے چاہیے، جواب بھی دوں گا، جواب بھی دوں گا، مزہ لیں ذرا، ہم نے پیشیاں بکتی ہیں، مزہ لیں ذرا، جواب بھی سنیں اور زرداری صاحب کے جملے ترکی بترکی سنیں ذرا۔ زرداری صاحب نے کہا کہ 14 سال جیل میں گزارے، میاں صاحب پاکستان تشریف لائے، ہم سینٹ انتخاب لڑے اور سینٹر استحقاق دار جو ڈوگر کے نہیں آئے، اگر لڑنا ہے تو ہم سب کو جیل جانا پڑے گا۔ اور زرداری کو نواز شریف کو مخاطب کر کے بات چیت کی۔
86 اور 2007 میں شہید بی بی وطن آئی تو ہم نے پورے ملک کو موبلائز کیا، زرداری کی، نواز شریف کو مخاطب کر کے گفتگو. ہم لانگ مارچ کی ایسی منصوبہ بندی کرنا ہوگی جیسے 86 اور 2007 میں شہید بی بی کی آمد پر کی تھی آصف زرداری. مجھے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ڈر نہیں، تاہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جدوجہد ذاتی اناج کی بجائے جمہوری اداروں کے استحکام کی جدوجہد کے لیے سمجھیں، ذرا بریک نقطے سمجھتے جائیں وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. پھر جو میں ابھی بات کر رہا تھا، میں میاں صاحب آپ کیسے عوامی مسائل حل کریں گے؟ آپ نے اپنے دور میں تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا، میں نے اپنے دور میں تنخواہوں میں اضافہ کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر زرداری نے مزید کہا کہ نواز شریف اگر جنگ کے لیے تیار ہیں تو لانگ مارچ ہو یا عدم اعتماد کا معاملہ انہیں وطن واپس آنا ہوگا. میں جنگ کے لیے تیار ہوں، مگر شاید میرا ڈومیسائل مختلف ہے. میاں صاحب آپ پنجاب کی نمائندگی کرتے ہیں، میں نے پارلیمان کو اختیارات دیے. زرداری کی جو اجلاس میں نے 18ویں ترمیم اور NFC منظور کیا جس کی مجھے اور میری پارٹی کو سزا دی. ہم آخری سانس تک جدوجہد کے لیے تیار ہیں. اسمبلیوں کو چھوڑنا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کو مضبوط کرنے کے مترادف ہے. ایسے فیصلے نہ کیا جائیں، سن ایسے فیصلے نہ کیا جائیں جس سے ہماری راہیں جدا ہو جائیں. زرداری کا پھر ہمارے انتشار کا فائدہ جمہوریت کے دشمن ان کو ہوگا. اب پھر اس کے بعد ہم پہاڑوں پر سے نہیں بلکہ پارلیمان کے رہ کر لڑتے ہیں. آپ استعفے چاہتے ہیں تو صرف ہمیں نہیں بلکہ سب کو جیل جانا ہوگا. نواز شریف صاحب اسحاق ڈار کے ہمراہ وطن واپس آئیں، ہم مل کر لڑیں گے. میاں صاحب جب وطن واپس آئیں گے، مریم صاحب کا سن لیں گے، مریم صاحب کا سنیں. یہ سب باتیں آپ نے بڑے اچھے سے یہ نہیں یہ چیز تو ہو گئی سر. یہ تو اصل چیز جو ہے مریم صاحب اب PDM کا کیا بنے گا سر؟ PDM کا فیوچر کیا ہوگا؟ PDM نہیں، بابر صاحب یہی تو سوال ہے. اصل سوال یہ ہے پیر پارٹی نے تو بڑا کلیئرلی کہہ دیا، میرے نزدیک تو پیر پارٹی نے کنوے کر دیا ہے کہ جناب جب تک میاں صاحب پاکستان نہیں آتے اس وقت تک PDM پیر پارٹی جو ہے وہ ان کی ڈکٹیشن پہ چلنے کو تیار نہیں ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.